الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في مقامه القرآن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال في مقام آخر والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وقال في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی کے کلمات ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص۔
جو ہم سب کا خالق مالک مشکل کشا حاجت روا، جس پروردگار کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، جب کچھ بھی نہ تھا تب بھی ایک اللہ تھا، اور جب کچھ بھی باقی نہ رہے گا تب بھی ایک اللہ باقی رہے گا۔ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام اللہ ہم سب کی طرف سے قبول و منظور فرما کر اپنی خوشی اور رضا کے مطابق بے حد و حساب درود و سلام نازل فرمائے آخری نبی، محبوب نبی، محترم اور مکرم نبی، سید البشر، شافی محشر، ساقی کوثر، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی بچپن بھی اعلیٰ، جس پیغمبر کی جوانی بھی بے داغ، اور جس پیغمبر کا بڑھاپا بھی بہت عظیم، الغرض پوری کائنات کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے بوڑھے بچے جوان مرد و خواتین کے لیے یکساں بہترین نمونہ حیات ہے۔ درود و سلام کے بعد اللہ سے دلی دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنی رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرمائے، بالخصوص تمام نبیوں اور رسولوں کی جماعت پر، ان میں سے بالخصوص آخری نبی پر، تمام نبیوں کے ساتھی آخری پیغمبر کے صحابہ اور صحابیات پر، پھر آگے ان کو دیکھنے والے خوش نصیب تابعی، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، علماء کرام، تمام حفاظ پر، تمام اماموں پر، تمام ولیوں پر، تمام سچے لوگوں پر، اور تمام شہیدوں پر جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا، خواہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں یا زندہ اور موجود ہیں یا باقی آنے والے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو، اولادوں کو ایسے ہی نیک لوگوں میں شامل فرما کر ہمیشہ اپنی رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرمائے۔ عزیز ساتھیو اور صاحبو، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ انتہائی قابل ذکر اور قابل فکر موضوع ہے۔ تو بلا تاخیر اپنے اس موضوع کی جانب چلتے ہیں، کیونکہ آج کل مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے اور فتنے اور فساد اور ناراضگی اور دیگر اختلافات، یہ اللہ نے خاص مسلمانوں پر کرم کیا ہے، فضل کیا ہے کہ مسلمانوں کے ظاہری اور باطنی، چھوٹے اور بڑے، دینی اور دنیاوی، قریب کے اور دور کے، رشتہ داری سے لے کر دوستی تک، تمام مسائل کو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے اور ان کا حل بھی موجود ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ مسلمانوں میں لڑائی اور جھگڑا، رشتہ داروں میں ناراضگی کا ہو جانا کوئی بہت عجیب کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فطرتی معاملہ ہے، اور یہ ممکن ہے اور یہ ہوتا ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، ہر گھر کے اندر اختلاف موجود ہے، یہ شروع سے لے کر اب تک، اور یہ چلتا رہے گا۔ انسانوں میں، مسلمانوں میں اختلاف کا آ جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کا حل نہ کرنا، اس پر غور و فکر نہ کرنا بہت بڑا نقصان ہے۔
بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے اس حوالے سے 5واں سپارہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 36 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے دنیا جہان کے لوگوں، اللہ نے تمہیں پہلا حکم یہ دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا رویہ، اچھا برتاؤ۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان والا، صلہ رحمی والا اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، مسکین غریب غربا کے ساتھ، والجار ذی القربى، اور جو تمہارے رشتہ دار پڑوسی ہیں ان کے ساتھ، والجار الجنبی، جو رشتہ دار تو نہیں لیکن پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ والصاحب بالجنب، اور تمہارے زندگی میں جو تمہارے دوست ہیں، تمہارے پہلو میں رہنے والے تمہارے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وابن السبیل، اگر کوئی تمہارے پاس کوئی مسافر آ جائے یا تمہارے سفر کا ساتھی بن جائے اور تمہارا مسافری میں ساتھی بن جائے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے زیر تحت خادم ہیں، تمہارے ملازم ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کیونکہ اللہ مغروری رکھنے والا اور تکبر کرنے والا، غرور اور تکبر، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا، ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، ایسے لوگوں سے اللہ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ من کان مختالا فخورا، جن کے اندر غرور اور فخر جیسا کینسر پیدا ہو جائے۔ عزیز ساتھیو اور صاحبو، یہاں پر اللہ نے ہمارے لیے بہت سارے رشتوں کا ذکر کیا ہے، تقریباً قریب اور بنیادی رشتے جتنے بھی تھے اللہ نے سب کا ذکر کیا ہے۔ اب اس میں سے کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ نے حسن سلوک کا حکم نہ دیا ہو۔ اور عزیز بھائیو، یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں اور ان رشتوں کے نبھانے کا اور ان کو تعلق کو جوڑ کر رکھنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور دوسرا مقام جو میں نے آپ کے سامنے 25واں سپارہ ہے، سورۃ شعراء کی آیت نمبر 37 ہے، میں نے آپ کے سامنے دوسرا جو مقام پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم، بے شک جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، خود کو محفوظ رکھتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے خود کو روکتے ہیں، فحاشی کے کاموں سے روکتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور اللہ کے ایسے وہ بندے ہیں کہ اگر ان کو زندگی میں کبھی کسی پر غصہ آ جائے تو وہ اس غصے کو پی جاتے ہیں، وَهُمْ يَغْفِرُونَ، اور وہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور عزیز بھائیوں، تیسرا مقام سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 34 ہے، چوتھا سپارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دنیا جہان کے لوگوں، تم اپنی غلطی اور گناہوں کی معافی رب سے جلدی مانگو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی علم نہیں ہے، زندگی کا موت کا کوئی وقت کسی کو نہیں بتایا گیا کہ کون سا دن ہے، کس دن کا سورج ہماری زندگی کی آخری شام بن جائے اور غروب ہو جائے۔ فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی رب سے جلدی معافی مانگو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طلب کرو، کوشش کرو، حاصل کرنے کی محنت کرو
جس کو اللہ نے زمین و آسمان کی طرح وسیع و عریض بنایا ہے۔ تمہاری نظر تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن زمین و آسمان کے کنارے تمہاری نظر میں پورے نہیں آ سکتے۔ اللہ نے جنت کو بھی ایسے ہی وسیع بنایا ہے۔ اعدت للمتقین، اس جنت کو اللہ نے متقین کے لیے بنایا ہے۔ اور متقین کون لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ متقین کی صفات کو اللہ نے یہاں پر کچھ اس طریقے سے بیان فرمایا کہ متقین جو ہوتے ہیں، رب سے ڈرنے والے نیکوکار جو مومن اور متقی ہیں، ان کی صفات میں سے یہ سر فہرست صفت ہے، خوبی ہے اور کمال درجے کی خوبی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں تنگ دستی کی حالت میں، فراوانی کی حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے چاہے حالات کیسے بھی ہوں، لیکن وہ اللہ کے راستے میں اپنا لینا دینا بند نہیں کرتے، اپنا صدقہ خیرات بند نہیں کرتے۔ جیسے کہ حالات مشکل ہو جائیں تو انسان اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اسی طرح جو اللہ کے معاملات ہیں، جو اللہ کے راستے میں دینے والے مومن ہیں، چاہے ان پر فراوانی آ جائے یا تنگ دستی آ جائے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو نہیں روکتے۔ والکاظمین الغیظ، اور غصہ جب کبھی آ جائے وہ پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسی نیکی کرنے والے نیکوں سے محبت کرتا ہے۔ پیچھے دیکھیے اللہ نے ایک فرمایا تھا کہ میں فخر اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہاں پہ اللہ نے فرمایا ایسے نیک لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں اور ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور تکبر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول مل کبر، تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو خود سے حقیر سمجھنا، کم تر جاننا، اور حق بات آئے تو اس کو قبول نہ کرنا، ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ معافی اور درگزری، اس کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سارے احکامات کا نزول فرمایا ہے۔ کہیں پہ صحابہ کرام کی نشانیوں اور خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، اصحاب رسول کا تذکرہ سننے اور سنانے والوں، اصحاب رسول کے گیت گانے والوں اور ان کے ترانے پڑھنے والوں، اصحاب رسول کی صفات بھی تو دیکھو۔ فرمایا رحماء بینہم، اصحاب رسول آپس میں محبت کرنے والے تھے، شفقت کرنے والے تھے، آپس میں درگزری کرنے والے تھے۔ اشداء علی الکفار، لیکن کافروں کے لیے گرم، کافروں کے لیے سخت تھے، آپس میں محبت کرنے والے اور نرمی کرنے والے۔ اور عزیز بھائیوں، اصحاب رسول کے کیا کہنے، ان کی قربانیوں کے، ان کی سخاوتوں کے دنیا میں چرچے ہوتے ہیں، لیکن ان کی مثالیں بے مثال ہیں، ان کی مثال اور ان کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ وہ اپنی مثل آپ ہیں کہ اصحاب رسول نے آپس میں کتنی محبت اور شفقت کی ہے۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر 1612 نمبر، مسلم شریف کی 107 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہادر انسان وہ نہیں ہے جو کسی کی کمر کو، کسی کی پیٹھ کو زمین پر لگا دے، کسی کی پشت کو زمین پر دھر دے، وہ تم میں سے بہادر نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ تم میں سے بہادر اس امت کا وہ خوش نصیب انسان ہے جب اس کو کبھی غصہ آئے وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ اپنے غصے پر قابو پانے والا، اپنے غصے کو پی جانے والا، یہ وہ بہادر ہے جس کی بہادری کا تذکرہ پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اپنی قوم سے، اپنے قبیلے سے ناراض ہو جانا تو اللہ کو نبیوں کا بھی برداشت نہیں ہوا۔
حضرت یونس अलैहिस्सलाम का तस्करा आता है ना कि वो अपनी कौम से नाराज़ होकर उनको छोड़कर चल दिए, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर, अल्लाह की इजाज़त के बगैर आगे जब पहुँचे तो मछली के पेट में कैद कर लिए गए। तो अल्लाह को नबी की नाराज़गी भी पसंद ना आई, तो अल्लाह ने कुरान में तस्करा फरमाया है, सूरत अंबिया आयत नंबर 87 सिपारा है, फरमाया वज़न्नून इज़ ज़हबा मग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। हज़रत यूनुस नबी अपनी कौम से नाराज़ होकर अपनी कौम को छोड़कर जब चल दिए तो हज़रत यूनुस नबी ने अल्लाह से मशवरा ना किया, अल्लाह से इजाज़त ना मांगी। अल्लाह को हज़रत यूनुस नबी का गुस्सा पसंद ना आया, नाराज़गी पसंद ना आई। हज़रत यूनुस नबी को अल्लाह ने मछली के पेट में कैद कर लिया। फिर वहाँ पर सिर्फ अल्लाह ही को पुकारा तो अल्लाह ने नाराज़गी का इकरार किया, अपनी गलती का इकरार किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नजात अता फरमा दी। हज़रत यूनुस नबी, उनका क्या कोई ज़ाती मफाद तो नहीं था, कोई ज़ाती मकसद तो नहीं था, लेकिन नाराज़गी क्या है? अल्लाह अकबर। अज़ीज़ भाइयों, इसीलिए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सही तरीन हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है, 195 नंबर हदीस। एक सहाबी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने नीचे नौकर और खादम और मुलाजम को दिन में कितनी मरतबा माफ़ करूं? आपने फरमाया उफ़ु अन्हु कुल्ल यौमिन 70 मर्रा। आपने फरमाया, ए मेरे सहाबी, अगर तेरे मातहत तेरा खादम और तेरा मुलाजम दिन में 70 मरतबा गलती करे तो तेरे लिए हुक्म ये है कि तू उसको माफ़ कर दे। 70 मर्रा, 70 मरतबा अगर कोई गलती करे तो उसको माफ़ कर दो। मेरे भाइयों, बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक शख्स ने नबी से अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, औसानी मुझे किसी बात की वसीयत कीजिए, नसीहत कीजिए। काला ला तग़ज़ब। आपने फरमाया, नाराज़गी न किया कर, गुस्सा न किया कर। फिर पूछा, फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा न किया कर। फिर पूछा, आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा न किया कर। वो सहाबी फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि ये नाराज़गी और गुस्सा बहुत ख़तरनाक कबीरा गुनाह है। और कितना बड़ा गुनाह है, कितना ख़तरनाक गुनाह है। इस दौर में नेकी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नेकी करके नेकी को संभालना नेकी करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। अज़ीज़ भाइयों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनिए, नमाजी हजरात के लिए है, मुसलमानों के लिए है। नमाज मुसलमान ही पढ़ता है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया कि ला युहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलासिन यल्तकियानी फयुरिज़ु हाज़ा व युरिज़ु हाज़ा व खैरुहुमा युब्दउ बिस्सलाम। आपने फरमाया, दो मुसलमान भाइयों के लिए ये किसी भी सूरत जायज़ नहीं है कि वो 3 दिन से ज़्यादा नाराज़गी रखें। 3 दिन से ज़्यादा नाराज़गी दिल में रखना, मेरे भाइयों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। जब उनका आमना सामना होता है, फ़यूरिज़ु हाज़ा वयूरिज़ु हाज़ा, वो दोनों एक दूसरे से चेहरा अपना फेर लेते हैं, घुमा लेते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फ़ौका सलास, कि 3 दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से नाराज़ मत होना। और तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो सलाम लेने में पहल करता है। अगर 3 दिन से ज़्यादा नाराज़गी रखोगे तो उसका नतीजा कितना बुरा है।
کتنا خطرناک نتیجہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کی، ایسے ناراض رہنے والے نمازیوں کی، مسلمانوں کی، اللہ 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھنے والوں کی نماز قبول ہی نہیں فرماتا۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، کسی امام کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ نبوت والی زبان خاتم النبیین کا فتویٰ ہے، رحمت عالم کا فتویٰ ہے، اس رحمت للعالمین پیغمبر کا فتویٰ ہے، فتویٰ رسول ہے، فتویٰ نبوی ہے۔ فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھنے سے ایسے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ عزیز بھائیو، معاشرے میں لڑائی اور جھگڑا عام ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے حکم کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، آپس میں ایک دوسرے سے کدورت نہ رکھو، ناراضگی نہ رکھو، بلکہ تم اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور اسی طرح سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابو داؤد کی حدیث نمبر 4800 ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المرأة وإن كان محقا وإن كان محقا وإن كان محقا۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کے لیے ضمانت دیتا ہوں، میں ضامن ہوں، میں ضامن بنوں گا قیامت کے دن، کس کا؟ جو حق پر ہونے کے باوجود، ناحق نہیں، حق پر ہونے کے باوجود مظلوم ہے، حق پر ہے، سچا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی سچائی پر، اپنا حق رکھنے پر، مظلوم ہونے کے باوجود وہ اپنے مسلمان بھائی کو ظلم کرنے پر اس کو معاف کر دیتا ہے۔ معاف کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن فرمایا کہ وہ معاف کر دیتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے۔ تو پھر اللہ کے لیے جو معاف کرتا ہے، اپنے رسول کا امتی ہونے کے ناطے سے اگر کوئی معاف کرتا ہے تو اس کا ضامن بھی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا میں اس بندے کا، اس امتی کا ضامن بن جاؤں گا کہ جنت کے اندر، جنت کے کنارے پر، اس کو میں جنت کے کنارے پر ایک محل اللہ سے لے کر دوں گا، اللہ اس کو جنت کے کنارے پر ایک محل عطا فرمائے گا۔ میں اس چیز پر ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دیتا ہے۔ اور عزیز بھائیو، معاف کرنا بہت مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، معمولی کام نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا ہے، اس حدیث کا بقیہ حصہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس بندے کے لیے بھی ضمانت دیتا ہوں، جنت کے درمیان میں گھر لے کے دوں گا اپنے اس امتی کو جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا۔ حقیقت میں ضرورت پڑنے پر تو مذاق الگ چیز ہے، ضرورت پڑنے پر بھی حقیقت میں بھی جھوٹ بولنے سے نفرت کی گئی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کئی لوگ کہتے ہیں میں نے مذاق کیا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں میں نے مذاق کیا، مذاق میں جھوٹ بولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث سن لو، جس نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کے درمیان ایک گھر، ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائیوں سے اچھا رویہ کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا اخلاق، بہترین اخلاق رکھتا ہے، ملن سازی ہے، مسکراہٹ ہے، سب کے لیے اچھا سلوک اور اچھا رویہ ہے، فرمایا کہ اس کے لیے میں جنت کے سب سے بلند، سب سے عالی شان، جنت کے بلند ترین محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اسی طرح یہ معاف کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ سورۃ شعراء کے اندر آیت نمبر 43 ہے، 25واں سپارہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک صبر کرنا
معاف کر دینا، ذالکا اللہ نے فرمایا لمن عزم الامور، یہ بہت بھاری اور بہت مشکل کام ہے، لیکن جو کرے گا اس کے لیے کیا بشارت ہے، کیا خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی 2588 نمبر حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر 2029 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کی گارنٹی دیتا ہوں، دو کام کرنے سے وہ دو نعمتوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ دو کون سے کام ہیں؟ فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کے رسول نے قسم کھا کے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگوں اللہ کے رستے میں صدقہ خیرات کرنے سے کبھی تمہارے مال میں کمی نہیں آ سکتی، کبھی تمہارے مال میں کمی نہیں آ سکتی۔ ہم مال کی کمی اسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال میں اضافہ تو نہیں ہوا مولوی صاحب، مال کی کمی کیسے پتہ چلے؟ میرے بھائیوں، بیماری سے محفوظ رہنا اور کسی آفت اور مصیبت سے محفوظ رہنا، کسی جھوٹے کیس اور لڑائی اور جھگڑے اور فتنے سے محفوظ رہنا، یہ تمہارے مال کی حفاظت بھی تمہارے مال کی برکت ہے۔ ورنہ کئی ہم نے کیس ایسے زندگی میں سنے اور دیکھے، بلا وجہ کوئی جرم نہیں تھا لیکن ان پر کیس ہو گئے۔ وہ جھوٹا کیس ایسا لگا کہ انہوں نے جناب اپنا سب کچھ لٹا دیا، جو جمع کیا تھا کئی سال لگا کر محنت کر کے وہ سارا ضائع ہو گیا۔ کسی کو ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ بیماری آئی، جو بیچارے نے کمایا تھا وہ سارا ہی اپنے اوپر لگا لیا۔ ہمارا بالکل قریبی دوست ایک ایسا بھی تھا جو ہر ہفتے میں 70 ہزار کا میرے بھائیوں ٹیکہ لگواتا تھا، اس کو منہ کا کینسر ہو گیا۔ اتنے بڑے بڑے مہنگے علاج، اگر اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے رہو گے تو اللہ کی قسم اس دنیا کے فتنوں کے دور میں فتنے، لڑائی اور جھگڑے سے محفوظ رہنا بھی یہ مال کی برکت کا ذریعہ ہے، بیماریوں سے محفوظ رہنا بھی مال اور برکت کا ذریعہ ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے تو مال میں آپ کو نظر آنا چاہیے، ایسی برکتیں بھی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن وہ برکتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ اس بندے کے مال میں کبھی کمی نہیں آ سکتی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے۔ اور دوسرے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس چیز کا بیان دے رہا ہوں میری امت کے لوگوں کہ جو اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دے گا اس کی عزت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ فرمایا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دے گا، درگزری کرے گا، اللہ اس کی عزت میں اور برکتیں فرما دے گا۔ اور عزیز بھائیوں، وہی درخت جھکا ہوتا ہے جو پھلدار ہوتا ہے، جو درخت پھلدار نہیں ہوتا اس نے کیا جھکنا ہے؟ تو وہی شخص جھکتا ہے جو بہترین انسان ہوتا ہے۔ کسی پھلدار شجر کا بھی تو نظارہ کر لینا، جھکا ہوتا ہے وہی شجر جو پھلدار ہوتا ہے۔ اکڑے ہوئے سر سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے، ادب سے جھکا ہوا ہر شخص، ہر بشر باوقار ہوتا ہے۔ جھکنے والا باوقار انسان ہے، جھکنے والا بہترین انسان ہے، اور اکڑنے والا، تکبر کرنے والا میرے بھائیوں ناکام انسان ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ زندگی میں معاف کرنا سیکھو، فرمان الہی ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 109 پہلا سپارہ، فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اے اللہ کے رسول آپ درگزر کیجئے، معاف کر دیجئے، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے۔ یعنی ساری زندگی معاف کرنا سیکھو۔ ایک زندگی میں اصول بنا لو، معاف کر دو ان کو
जिन को तुम भुला नहीं सकते, यानी जिनके बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं, उनको माफ़ करना सीखो। माफ़ कर दो उनको जिनको तुम भुला नहीं सकते, और भूल जाओ उनको जिनको तुम माफ़ नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, अगर ये मुसलमानी ताल्लुक़ है तो माफ़ करने के लिए है, मुसलमानों के लिए यही तो हुक्म है। दूसरी जगह सूरत मायदा की आयत नंबर 13 छठा सिपारा, फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ा, अल्लाह के रसूल आप माफ़ कीजिए और दरगुजर कीजिए। तीसरा मकाम सूरत अल-अराफ आयत नंबर 199 नौवां सिपारा, खुज़िल अफ़वा वअमुर बिल उर्फ़ि वआरिज़ अनिल जाहिलीन। अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है कि खुज़िल अफ़वा, दरगुजरी को अपनाइए। अल्लाह की कसम, ये तुम्हारे अखलाक का सबसे बड़ा हसीन लिबास है, दरगुजर करना। सारी नेकियों का, सारी आमाल का मुसलमान, मिसाली मुसलमान का बेहतरीन लिबास उसका अखलाक है, और अखलाक का बेहतरीन लिबास माफ़ कर देना है, दरगुजरी और माफ़ी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अहकामात नाज़िल फरमाए हैं तो प्यारे पैगंबर ने मिसाल बन के दिखाया। इस सूरत एराफ की आयत के बाद देखिए प्यारे पैगंबर की ज़िंदगी में कितनी दरगुजरी है। सैयदना अनस बयान करते हैं, बुखारी के अंदर ये वाक़या मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आया, आपके गले में एक मोटी यानी कि मोटी चादर थी सर्दियों में, तो उसका बॉर्डर बड़ा सख्त था। तो वो देहाती आया, बाज़ कपड़े सारे काट लो लेकिन बॉर्डर जो है हाथ से खींच कर फट जाते हैं, लेकिन उसका एंड जो होता है वो मजबूत होता है, कैंची के बगैर नहीं फटता। तो मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो देहाती आया, आकर गले में कपड़ा डालकर उसने खूब नबी अलैहिस्सलाम को झंझोड़ा, हत्ता कि आपके निशान पड़ गए। तो निशान पड़ गए, उसने कहा कि ये माले गनीमत से या बैतुल माल से ये मेरे दोनों ऊँट भर दो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तूने मेरे साथ किया पहले मैं ना वो काम करूं। तो वो कहने लगा, मुझे पता है कि आप बुराई का बदला बुराई से नहीं लेते, ये आपकी खूबी है, आप बुराई का बदला बुराई से नहीं लेते। आप मुस्कुराए और आपने हुक्म दिया कि इसके माल के साथ दोनों ऊँटों को भर दिया जाए। तो मेरे भाइयों, इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम हमेशा अपने दुश्मन को माफ़ कर देते थे और हमेशा अपने तकलीफ पहुँचाने वालों से दरगुजर फरमाते थे। अल्लाह रहम करता नहीं उस बशर पर जो ना हो चोट की दर्द, जिसके जिगर पर किसी के घर आफत गुजर जाए सर पर, लेकिन पड़े गम का न साया इस बेअसर इंसान पर। करो तुम मेहरबानी अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो अल्लाह उसी शख्स पर रहीम और करीम है जो अपने मुसलमान भाइयों को माफ़ कर देता है और इन पर रहम व करम करता है। तो मेरे भाइयों, ये बहुत लंबे लंबे और तफसीली वाक़यात हैं, मुझे याद आते हैं। देखिए वो ताइफ का मैदान जहाँ पर नबी को लहू लुहान कर दिया गया, लेकिन आपने फरमाया, मुख्तसर बात यह है कि आपको फरिश्तों ने भी कहा कि अगर आप हुक्म करें तो इस ताइफ की बस्ती वालों को हम पीस कर रख देंगे, मिटा कर रख देंगे, इनको काट कर रख देंगे, इनको मिटा कर रख देंगे। लेकिन आपने फरमाया, नहीं, मैं तो इनके लिए हिदायत की दुआ करता हूँ। अगर आप हिदायत के लिए दुआ न करते, उनसे बदला लेते, तो आपको रहमतुल लिल आलमीन कौन मानता। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा माफ़ किया है, और इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व इन्न अस्साअत लआतियतुन फस्फ़ा सफ़ल जमील। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, माफ़ कर दीजिए, दरगुजर कर दीजिए। और आखिरी बात, और फिर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। मेरे भाइयों, दिल पर हाथ रख कर सोचो कि अगर आज किसी की बेटी पर कोई तोहमत लगाए तो वो उसको किसी शर्त पर भी माफ़ करेगा? नहीं करेगा। ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है कि इतनी बड़ी कोई गलती करे और उसको हम माफ़ करें। मेरे भाइयों, हमारी तो छोटी छोटी गलतियां हैं, इनको गलती नहीं कहा जाता।
یہ تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، لیکن سوچئے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی امی عائشہ پر جب عبداللہ بن ابی منافق نے تہمت لگائی تو حضرت ابو بکر کے تحت ان کا ایک غلام تھا حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی پوری کفالت حضرت ابو بکر فرماتے تھے۔ اس کا ماہانہ خرچہ، اس کا کھانا پینا، رہنا سہنا، سارے معاملات اخراجات حضرت سیدنا ابو بکر برداشت کرتے تھے۔ وہ بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو گیا جنہوں نے سیدنا ابو بکر کی بیٹی پر تہمت لگائی۔ سیدنا ابو بکر نے اس کا خرچہ پانی بند کر دیا، اس کا لینا دینا بند کر دیا، اور ناراض ہو گئے، اس کو گھر سے نکال دیا، گھر بھی چھین لیا، رہائش بھی چھین لی، خرچہ بھی بند کر دیا، ساری ناراضگی ہو گئی۔ لیکن اللہ کو سیدنا ابو بکر کی یہ ناراضگی پسند نہ آئی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ نور کی آیت نمبر 22 18واں سپارہ اللہ نے وہی نازل فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر کو بلایا اور بلا کر کہا، اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ ایک سودا ہونے لگا ہے، کیا آپ وہ سودا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بڑی نفع والی تجارت ہے، کیا آپ کریں گے؟ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں ضرور۔ نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ معاف کر دو، درگزر کرو۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم کسی کو معاف کر دو، کسی سے درگزری کرو تو اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تمہیں پسند ہے؟ سیدنا ابو بکر کہنے لگے، اللہ کے رسول جلدی کیجئے، جلدی کیجئے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اپنے غلام حضرت مصطح کو معاف کر دو۔ دیکھیے منافق کو معافی نہیں ملی کیونکہ وہ منافق تھا، عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ نبی علیہ السلام آخری دم تک اس کا جنازہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا ہے، اس کو اپنی قمیض پہنائی، جبہ پہنایا، لیکن اس کو معافی نہیں ملی۔ اللہ نے کہا 70 مرتبہ بھی اے میرے محبوب پیغمبر اس کا تو جنازہ پڑھائے گا تو میں اس کو پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ لیکن مسلمان کو اللہ نے مسلمان کی ناراضگی دور کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ نے سودا کیا کہ اے ابو بکر اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تو حضرت مصطح کو معاف کر دے گا، میری خاطر، رب کی خاطر اگر تو درگزری کرے گا، اس کو معاف کر دے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ سیدنا ابو بکر حضرت مصطح کو گلے لگا کر کہتے ہیں آج کے بعد پہلے سے زیادہ میں تیری عزت کروں گا، پہلے سے زیادہ تیری خدمت کروں گا، کیونکہ تیری وجہ سے، تیری ناراضگی کی وجہ سے اللہ نے میری زندگی کے گناہوں کی معافی دے دی ہے۔ میرے بھائیوں یہ صرف سبق سننے والا نہیں ہے بلکہ عمل کرنے والا ہے۔ اللہ کی قسم تمام محدثین کا، مفسرین کا، تمام ائمہ دین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ امت کے لیے سبق ہے، تمہارے مسلمان بھائی سے کتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے اگر تم اس کو اللہ کے لیے معاف کرو گے، رب کی رضا کے لیے معاف کرو گے تو اللہ کی قسم اگر تم یہ امید لگا کر معاف کرو گے، اللہ سے سودا کرو گے، اللہ میں اس کو تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، تم مجھے معاف کر دے، تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اس کے لیے بے شمار واقعات موجود ہیں، بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں کہ جہاں پر اللہ کے لیے کوئی کام کیا گیا ہے تو اللہ نے وہ مصیبتوں کو بھی دور کر دیا ہے۔ بخاری شریف کا وہ واقعہ غار کے اندر پھنسنے والوں کا، انہوں نے ایک ایک زندگی میں عمل جو کیا اللہ کی رضا کے لیے اس کا ذکر کیا، اللہ نے غار کے منہ سے پتھر ہٹا دیا اور اس کو اللہ نے نجات عطا فرما دی۔ میرے بھائیوں آج ہم بھی کوئی ایسا عمل کریں جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، پھر دیکھیے کیسی رحمتیں آتی ہیں، کیسی برکتیں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کے لیے معاف کرنا بہت بڑا سودا ہے، بہت بڑی خیر اور برکت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے لیے کسی کو معاف کرنا کتنی بڑی سعادت ہے، جس کے لیے ضمانت پیغمبر دے رہے ہیں، جنت کے محل کی ضمانت ہو رہی ہے، اور جن کے لیے معافی کا اعلان ہو رہا ہے، جن کے لیے مصائب سے نکلنے کا، پریشانیوں سے نکلنے کا اعلان ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں اس کے پیچھے اور کیا رہ گیا ہے؟ ہم بھلا کسی کو کیسے معاف کرتے ہیں؟ کب کرتے ہیں؟ جب کوئی مر جاتا ہے،
اور نہیں اس کی برائی نہ بیان کرو یار، بے شک جیسا بھی تھا ٹھیک تھا، بہت اچھا انسان تھا، پھر اس کی چھوٹی چھوٹی خوبیاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، ان کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کی زندگی میں معاف کرنا سیکھو۔ جب کوئی مر گیا تو پھر اس کے تذکرے ہیں، پھر اس کی خوبیاں ہیں، تو اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مومن اور مسلمان کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، جنت کا حصول نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس وقت تک آپس میں کبھی تم اس وقت تک آپس میں محبت نہیں کر سکتے، تمہارے اندر محبت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک تم ایک دوسرے سے سلام نہ کرو، اور جب تک تمہارے اندر محبت نہیں آئے گی تم مومن نہیں بن سکو گے، اور اس وقت تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ سلام کیا کرو ایک دوسرے کے ساتھ، محبت اور پیار بڑھے گا۔ جب محبت مسلمانوں میں آ جائے تو پھر ایمان آ جاتا ہے، جب ایمان نصیب ہو جائے گا تو پھر جنت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔